نوٹ کے ذریعے سوالات موصول ہوتے ہیں، تو سوال آیا ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور الحمدللہ ثم الحمدللہ، کافی عرصہ سے میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں، تو الحمدللہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور عمر میں عطا فرمائے، اور آپ کی جو ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کی بھی علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا تعلق وادی نیلم آزاد کشمیر سے ہے، اور فی الوقت میں الحمدللہ مدینہ شریف میں ہوں۔ تو حضور میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خاندان اور ہوتا ہے، اور وہ اپنا جو نسب ہوتا ہے وہ والدہ کے ساتھ مثلا لکھتے ہیں، اپنا جو فرض کیا کہ اگر قوم راجہ ہے، والدہ کا جو قوم ہے وہ ایوان ہے، تو وہ باپ کے نام سے مطلب نہیں لکھیں گے، راجہ نہیں لکھیں گے۔ اگر والدہ کی قوم ایوان ہے تو وہ ایوان لکھتے ہیں، تو کیا ایسا لکھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ میرا سوال ہے۔ یہ بھائی مدینہ سے سوال کر رہے ہیں، اور مدینہ شریف سے ظاہر برکت والا شہر ہے، اور وہاں سے سوال آنا ہمارے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اس کا سوال مختصر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نسب کو والدہ کے ساتھ جوڑ دے اور لکھے بھی والدہ کے ساتھ، تو شریعت میں اس کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پیارے بھائی، جو معروف ہے نا ہمارے عرف کے اندر، یہ بات مشہور ہے کہ والد کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے، اور دنیا داری کے حوالے سے یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے والد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض دفعہ والدہ کا نام لینا اپنے نام کے ساتھ، اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی والدہ کا نام، بلکہ سوائے جو سم نام کروانے کے علاوہ یا بینک کے اندر بولنے کے علاوہ کسی بندے سے اس کی والدہ کا نام پوچھیں تو بھی وہ شاید اس نام کو نہ بتائے۔ عرب کے اندر ایسا نہیں تھا، عرب کے اندر ماں کے نام سے بھی بعض بچے جو ہیں ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ بہرحال عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ ہر بچے کو اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے باپ کی کاسٹ، ذات، برادری جو بھی ہے اسی کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو خاندان ہے نا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب، اور قیامت تک حضرت سیدہ پاک آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باپ کی جو ذات برادری ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ باپ کی کاسٹ ہے راجہ اور ماں کی کاسٹ ہے آوان، تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا عرفی طور پر بتا بھی دیا کہ میری چونکہ والدہ کی کاسٹ یہ ہے تو اس وجہ سے میں اپنے نام کے ساتھ آوان لکھتا ہوں، تو اگر اس نے ظاہر کر دیا تو جائز ہے۔ ورنہ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ذی وقار جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ جو اپنی کاسٹ کو، اپنی ذات کو بدل دیتا ہے، وہ اپنی ماں کے اوپر ایک طرح سے الزام لگا رہا ہے کہ اس کا باپ کچھ اور ہے اور یہ کسی اور جانب بات کو لے کر جا رہا ہے۔ بہرحال پرہیز کرنی چاہیے، اگر ضرورت بن جائے تو پھر ساتھ وضاحت کر دے کہ میری ماں کی کاسٹ یہ تھی اس وجہ سے، لیکن اس کو کوئی مہذب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو باپ کی کاسٹ اور ذات ہو اسی کے ساتھ بچے کو بلایا جائے، پکارا جائے، لکھا جائے، لکھوایا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کوئی گناہ تو نہیں ہوتا اگر والدہ سیدہ ہیں اور والد صاحب راجہ ہیں تو بندہ سید لکھوا دے؟ ایسی صورتحال کے اندر پھر جو ہے مناسب نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مبارک خاندان جو ہے اس حوالے سے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر کہیں ضرورت بن جائے تو پھر چونکہ سید ذات ایک ایسی ہے، سید کا معنی عرب کے اندر سردار ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں سید اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نسب کریم آقا علیہ الصلاۃ کے ساتھ منسلک، اور اس کو ایک ادب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بڑی تکریم کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اس معنی میں جناب اپنے نام کے ساتھ سید لگاتا ہے تو مناسب نہیں ہے،
کیونکہ یہ ایک ادب والا معاملہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ باقی جو ذات پات ہیں اس کے علاوہ اگر کسی نے لکھوا لیا تو امید کرتے ہیں گناہ گار نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب اگلا سوال حضرت، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو فجر کی اذان شروع ہوگی، تو کیا اس صورت میں نماز کو مکمل کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے؟ اگر دوسری رکعت ہے یا تشہد میں ہے انسان تو اذان شروع ہوگی ہے فجر کی، تو اس صورت میں نماز کو توڑ دینا چاہیے یا نماز پوری کر لینی چاہیے؟ جی مفتی صاحب، یہ وہی مدینہ طیبہ سے ہی بول رہے ہیں۔ اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد پڑھ رہا ہو اور اذان فجر شروع ہو جائے اور تشہد میں ہو تو نماز توڑ دینی چاہیے یا پوری کر لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ، آپ چونکہ مدینہ شریف سے بول رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم کا سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ مدینہ شریف سے ہمیں سوال آیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بڑا ایک ہر مسلمان کے لیے کیفیت والا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے، جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، کہ جب کسی نماز کو ناقص وقت میں شروع کیا جائے اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ایسی صورتحال کے اندر اس نماز کو مکمل کر لیں۔ مثلاً جیسا کہ آپ کا سوال ہے، کسی بندے نے تہجد کے لیے نماز کو شروع کیا اور اب اس نے کوئی تشہد میں پہنچ گیا یا ایک رکعت اس نے ادا کر لی تھی، ادھر سے اذان فجر کو چھوڑیں، آپ یہ سمجھیں کہ صبح صادق ہو گئی، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کیا کرے؟ کیا وہ نماز کو جاری رکھے یا توڑ دے؟ تو نماز بالکل جاری رکھے، اپنی نماز کو مکمل کرے، چونکہ اس نے ایک ناقص وقت میں یا کامل وقت میں نماز کو شروع کیا تھا، اب دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر ایک ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہوتا، مثلا فجر کی نماز کے بعد فجر کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا ابھی شروع نہیں ہوا، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا ایسی تو اس کو چھوڑ دے، کیونکہ آگے کسی نماز کا وقت ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال آپ کا جہاں تک مسئلہ تھا اس کا جواب عرض کر دیا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری اور میری بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں 2 بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہو تو ایسا ہوتا ہے، مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے جناب کہ اسلام کے اندر توہم پرستی یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہی دن کے اندر 2 بہنوں کی شادی ہوئی تو کوئی ایک جو ہے اس کے اوپر کوئی وزن آئے گا، اس کے حوالے سے کوئی مقدر اچھے نہیں ہوں گے۔ اس قسم کی تمام باتیں، ان ایسی اقسام جو ہیں، ان کی تمام باتیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ توہم پرستی یا بدشگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بدشگونی سے منع فرمایا۔ جہاں پہ سفر کا تذکرہ آتا ہے نحوست کا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ رہی بات یہ کہ اولاد کے حصول کے لیے دعا کرتی رہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ نے جو دعا کی تھی، ربی حبلی من الصالحین، اس طرح